الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات اور مخلوقات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ اور درود سلام اس کے تمام انبیاء کرام رسول علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور آل پر۔ محترم سامعین اکرام، آج انشاءاللہ العزیز ہم لوگ سورہ الکافرون کا درس رکھے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہم سے کہا ہے، اس صورت کی کیا اہمیت ہے، اس میں کیا احکامات ہیں اور کن باتوں کے اوپر اس میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم مختصراً اس کے معنی کا ترجمہ سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں کی جماعت، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں، نہ ہی میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جو سورت آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی اور اس کے معنوں کا جو ترجمہ رکھا ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ الکافرون۔ یہ قرآن کی 109 نمبر کی سورت ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ یہ سورت کفر سے، شرک سے برات والی سورت ہے۔ اس میں علی اعلان اس بات کا اظہار کیا گیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، نہ ہی کرتے ہیں اور نہ ہی کریں گے، اور اس بات کا ہی اعلان کیا گیا ہے۔ اس میں خطاب مشرکین مکہ کے ایک خاص جماعت کے ساتھ میں۔ اس کے شأن نزول کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پروپوزل رکھا، ایک معاہدہ انہوں نے طے کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنی دعوت پہ جمے ہوئے ہیں، لوگوں کو اپنی بات پھیلا رہے ہیں اور آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر کافی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، اور کم از کم جو لوگ اسلام میں نہیں بھی آئے ہیں تو لیکن وہ آپ کی بات سے متاثر ہو رہے ہیں، تو ان کو لگا کہ ہماری جو چودراہٹ ہے، ہمارا جو اثر و رسوخ ہے، ہماری سرداری ہے، ہم جن معبودوں کی بات کرتے ہیں انہیں ان کا ڈر لگنے لگا، کہیں نہ کہیں اس سے وہ خوف کھانے لگے، تو انہوں نے ایک بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی، اور یہ ان سے آپس کے سامنے ایک تجویز پیش کی، ایک بات یہ پیش کی کہ چلو ہم ساتھ مل جاتے ہیں، ہم لوگ آپس میں ساتھ مل جاتے ہیں، ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، تم ہمارے معبود کی عبادت کرنا، 1 سال ہم تمہارے رب اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لینا۔ تو یہ جب تجویز ان کی طرف سے آئی، یہ جب آپشن ان کی طرف سے آیا، جب پروپوزل ان کی طرف سے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت کو نازل کیا، اور اس میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجیں گے، کسی اور کو پرستش کریں گے۔ 1 سال تو کیا، ایک لمحے کے لیے بھی یہ ہمارے لیے گوارا نہیں ہے، ایک وقت کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سانس میں بھی، ایک ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ
اللہ کو اپنا معبود برحق تسلیم کر لیا, اسے سمجھ لیا کہ ہمارا مالک, ہمارا خالق, ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہے, عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے, معبود اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ صرف اللہ ہے, تو اس کے بعد اب کسی قسم کی گنجائش نہیں بچتی کہ ہم کسی اور کی عبادت کریں, چاہے تھوڑے سے وقت کے لیے گناہ ہو, مجبوری کا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو جائے, چاہے کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آ جائیں, یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. تو یہ میسج اس صورت کے اندر دیا گیا ہے جب مشرکین مکہ کی جانب سے یہ تجویز آئی تھی. اس کی فضیلت کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے کہا کہ سورہ الکافرون جو ہے وہ قرآن کے چوتھائی حصے کے برابر ہے. جیسے سورہ الاخلاص جو ہے قرآن کا ایک تہائی حصے کے برابر ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو صورت ہے سورہ الکافرون یہ قرآن کے چوتھائی حصے کی, مطلب اگر کہ 4 مرتبہ اگر پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے قرآن کے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اسی طریقے سے مختلف حدیث میں اس کی فضیلت کے تعلق سے یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ہم کیا وظیفہ کریں, تو آپ نے کہا کہ شام میں سوتے وقت آپ اس صورت کو پڑھ کر سویا کرو, اس صورت کی تلاوت کر کے سویا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے. اور اگر کسی شخص کو شرک سے دور رہنا ہے, بری ہونا, وہ نہیں چاہتا کہ میں کسی قسم کا شرک میں مبتلا ہوں, کسی قسم کے کفر میں مبتلا ہوں, تو اس صورت کو وہ پڑھ لیا کرے. جب اس کا پس منظر, اس کا بیک گراؤنڈ اس کو معلوم ہو جائے گا, اس کے معنی مطلب اسے معلوم ہو جائیں گے, تو وہ کبھی شرک اور کفر انشاءاللہ نہیں کرے گا. اور اس صورت کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو 2 رکعت سنت ہوتی تھی, جو فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے, 2 رکعت سنت, اس دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الاخلاص پڑھتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیام اللیل کرتے تھے تو وہ کافی طویل ہوتا, کافی لمبا ہوتا, کافی بڑی بڑی صورتیں آپ کرتے, کافی لمبا قیام اس میں ہوتا. لیکن جو فجر کی جو 2 سنت ہوتی تھی اس کے بارے میں آپ نے حکم بھی دیا کہ اسے ہلکی نماز پڑھا کرو, مختصر نماز پڑھا کرو. اور ان دو صورتوں کا سورہ الکافرون اور سورہ الاخلاص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں کی رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے. اسی طریقے سے صحابہ کرام سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کو, ان 2 صورتوں کو پڑھتے تھے, سورہ الکافرون اور سورہ الاخلاص. اسی طریقے سے وتر کی جو نماز ہے, جو 3 رکعت عام طور پر پڑھتے ہیں, تو پہلی رکعت میں تو سورہ الاعلیٰ پڑھی جاتی ہے, سبح اسم ربک الاعلیٰ, اور اس کے بعد جو 2 رکوع ہوتے ہیں, 2 رکعت جو ہوتی ہیں اس کے اندر الکافرون, سورہ الکافرون اور سورہ الاخلاص کی تلاوت ہے. تو یہ صورتیں ہمیں بار بار پڑھنی ہے, اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے نمازوں میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. یہ بار بار اسٹرائک کرنا ہے, یہ بار بار یاد دلانا ہے, یہ بار بار آپ کو یاد ہونا ہے کہ یہ کبھی بھی ہم سے نیند میں سے اٹھے ہوں یا رات کو سو رہے ہوں. مطلب فجر کی جو نماز ہے صبح اٹھ کر پڑھتے ہیں, ہم 2 رکعت سنت پہلے پڑھتے ہیں جب نیند میں سے اٹھتے ہیں, اور آخری رکعت کی نماز کیا ہوتی ہے, وتر کی ہوتی ہے. تو ان دونوں نمازوں میں آپ دیکھیں گے کہ توحید کے اوپر بہت فوکس کیا گیا, اس کی پر اہمیت دکھایا گیا ہے. اس میں کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. دوسرے معاملات میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ معاف فرما کر سکتے ہیں, لیکن اس میں اگر کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو پھر بہت بڑے نقصان, بہت بڑے خسارہ اٹھانے والے آپ ہو جائیں گے. تو اس لیے سورہ الاخلاص اور سورہ الکافرون اس کی بہت اہمیت ہے پڑھنے کی بھی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی. یہ تھی چند باتیں اس صورت کے تعلق سے. یہ کب نازل ہوئی, اس کا نام کیا تھا, اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. اب آتے ہیں اس صورت میں کہا کیا گیا ہے. جو ہم چاروں قل بولتے ہیں وہ یہی چاروں قل ہے, سورہ الکافرون, سورہ الاخلاص, سورہ الفلق اور سورہ الناس. یہ چاروں قل عام طور پر مشہور ہیں. تو ان کو پڑھنا, اس کا سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. اس کو دیوار پہ لٹکا کے چاروں صورتیں رکھنا ضروری نہیں ہے. اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں نے اس کے اندر غلو کا اسی کام کر لیا. اور کیا کر دیا, آپ دکانوں میں دیکھتے ہیں, گھروں میں دیکھتے ہیں, مارکیٹ میں دیکھتے ہیں, اور کہیں بھی کیا کرتے ہیں لوگ اس کو لٹکا کے رکھے ہیں. چاروں قل لگ دیتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں تختیاں ملتی ہیں, ٹیمپلیٹس ملتی ہے, فریم ملتی ہیں, اچھے اچھے کلر میں, گولڈن پالش میں آپ کو چیزیں ملتی ہیں. صحابہ کرام سے, ہمارے اسلاف سے, ائمہ کرام سے ایسی کسی چیز کا ثبوت نہیں ملتا. وہ دیواروں کے پر قرآن کی آیتوں کو, صورتوں کو لٹکا کر نہیں رکھتے. کیوں لٹکا جاتا ہے؟ کیا آپ کا یہ تصور ہے کہ اس کو لٹکانے سے کوئی رحمت آ جائے گی, اس کو لٹکانے سے ہمارے معاملات دور ہو جائیں گے, اس کو لٹکانے سے شیطان نہیں آئے گا, اس کو لٹکانے سے نحوست نکل جائے گی؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا لٹکانے سے؟ یا قرآن و سنت میں کہیں بتایا ہوا ہے کہ یہ ان صورتوں کو لٹکانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو؟
یہ برکتیں آئیں گی، یہ نحوست جائے گی، آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی، ایسا کچھ کہیں کہا ہوا ہے کہ کسی حدیث میں، کسی روایت میں، کسی امام کا قول ہے، کسی عالم نے آپ سے کہا ہے؟ پھر یہ کیا لگا کے رکھا ہے ہم نے؟ جو فضیلت بیان کی گئی ہے، جو عمل کیا گیا ہے، اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے. اس کو رات میں سونے سے پہلے پڑھنا ہے، نمازوں میں پڑھنا ہے، اس میں کیا پیغام ہے اسے سمجھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، وہ اہم ہے. آیتوں کو، صورتوں کو لٹکانا، اس کو نہ زینت کے طور پہ صحیح ہے، نہ کوئی اسے تبرک، نہ کوئی شفا، نہ کوئی اور عقیدہ اس سے ہمیں رکھنا ہے. ورنہ پھر اس میں آپ کیا ہو جائے گا، یہ شرک سے دور کرنے والی صورتیں ہیں اور آپ شرک میں جا رہے ہیں اس کے ذریعے. یہ صورتیں آپ کو پیغام دیتی کہ آپ کو شرک نہیں کرنا ہے، کفر نہیں کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی بات نہیں ہے، اور اس صورتوں کو لٹکا کر آپ یہ اس سے تبرک حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو سوچیے ہمارا معاملہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا عقیدہ لے کے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کا عقیدہ نہ ہو، لیکن ہم میسج وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی کوئی چیز نہ کرے جس سے اس چیز کی گنجائش پیدا ہو. لوگ لوہے قرآنی کر کے بہت سارے قرآن کے الفاظ اور کلمات کو لٹکائے تھے، دکان اور مقام میں رسول اللہ کرتے. کہاں سے آئی سب چیزیں؟ کیا عقیدہ آپ لے کے جا رہے ہو؟ کیا میسج چیزیں لے کے جا رہے ہو؟ اور یہ جو چیزیں ہیں جس کا تعلق عقائد سے ہے، اس میں کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس میں تھوڑی بھی غلطی آپ کو شرک تک، کفر تک لے کے جا سکتی ہے. آپ کے ایمان کا سودا ہو جائے گا. آپ کی تمام محنت، تمام ایفرٹس، تمام کوششیں، آپ کا پوری زندگی کا سرمایہ لوٹ سکتا ہے آپ کی ایک غلطی سے. تو بہت نازک مسئلہ ہے، بہت ہی حساس ہے، بہت ہی سیریس لینے والا یہ پوائنٹ ہے. ایسی کوئی چیز ہم نہ کریں جس کا ثبوت نہیں ملتا. کسی کو کوئی بولنے کا موقع نہ دے، کیونکہ یہ ایسا ہو جائے گا جس طریقے سے جو غیر قوم کے لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ کچھ لٹکا لیتے ہیں، تعویذ لٹکاتے ہیں، کسی مورتی لٹکا لیتے ہیں، کسی کا ڈھانچہ لٹکا دیتے ہیں، کچھ اور لٹکا دیتے ہیں. اسے سمجھتے ہیں کہ برکت آتی ہے، نحوست جاتی ہے، شیطان نہیں آتا، اور جو بھی ان کے عقائد ہے. وہی معاملہ ہمارے پاس ہو گیا کہ ہم قرآن کی آیتوں کو لٹکا رہے ہیں. نہ وہ صورتیں کوئی پڑھتا ہے، نہ کسی کے سمجھ میں آتی ہے، کہ وہ اتنی چھوٹی سی ٹیمپلیٹ ہوتی ہے، اتنا چھوٹا سا فریم ہوتا ہے، اور ایک دور میں دیوار میں کہیں لٹکا ہوا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ کے پڑھ بھی نہیں سکتے اس کو. ہاں، کسی کا اگر یہ مقصد ہو کہ چلو ٹھیک ہے ہم پڑھیں گے تو ہم کو یاد ہو جائے گی، ہمارا ایمان تازہ ہوگا، یا صورتیں ہمیں یاد کرنا ہے، تو کچھ اور بات ہے. لیکن وہ تو بہت دور ہے. لوگ سورہ یاسین لگا دیتے ہیں، اتنی بڑی سورت جو کم و بیش جو ہے 5 سے 7 اس کے اوپر ہے، رکوع کے اوپر ہے. اتنی بڑی سورت ایک فریم میں لگا دیتے، اتنی باریک 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 لکھا ہوا ہوتا ہے. کیا سمجھ کے لگا رہے ہیں آپ؟ کہیں ایسا چیز کا ثبوت نہیں ملتا اسلاف سے، نہ صحابہ کرام سے. کیونکہ اگر ان کو شفاعت دینی ہوتی، اس سے کوئی برکت آتی، تو وہ تو پورے گھروں کو سجا دیتے تھے قرآن کی آیتوں سے. تو ایسی چیز نہیں ہے. تو آپ اس کی عزت کیجئے، اس کی عظمت کیجئے. قرآن میں شفا ہے، قرآن میں برکت ہے، قرآن میں ہدایت ہے، لیکن کیسی؟ اس طریقے سے جس طریقے سے کرنا چاہیے. تب اس صورت میں کیا فرمایا گیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میسج دیا جا رہا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کافروں سے، یا ایھا الکافرون، کافروں کی جماعت. یہاں پہ جو کافرون ہیں، یہاں پہ الف لام لگا دیا گیا ہے. تو ایک خاص جماعت ہے یہاں پہ، کیونکہ آگے کا جو میسج ہے، اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ جنرل سبھی تمام کفار سے، تمام کافرین سے تو نہیں ہے. یہاں پہ جو اس وقت جو موجود تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ آگے ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایک خاص قریش کے جو سردار تھے، مشرکین مکہ کے جو سردار تھے، جو اسلام نہیں لائے تھے، ان میں خاص جماعت سے یہاں پہ کیا ہے؟ مخاطبت ہے. ان سے ان کو میسج دیا جا رہا ہے، جنہوں نے یہ تجویز لائی تھی آپ کے پاس کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیجئے، 1 سال ہم آپ کے معبود کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے. تو ان سے آپ کہہ دیجئے کھلے طور پر، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم لوگ عبادت کرتے. تو کلیئر کٹ میسج ہے، کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں. کر لیں گے، ابھی تھوڑا، بعد میں تھوڑا، دن میں، رات میں، ابھی، بعد میں، ایسا کرے تو بھی چل جاتا، نہیں چل جاتا، اس میں کوئی نہیں. کلیئر میسج ہے کہ ہم نہیں عبادت کرتے اس کی جس کی تم عبادت کرتے. بہت سارے لوگ اسلام میں یا قائد میں یا کسی اور چیز میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، تو سمجھوتا یہاں پر نہیں ہوگا. سمجھوتا کیا گیا اسلام میں، کچھ جگہ پر مسلمانوں نے حسن کو سمجھوتا کیا مشرکین سے، لیکن کہاں پر؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب جنگ کا معاملہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آ رہے تھے، اس جگہ پہ سمجھوتا کیا گیا کہ ہم جائیں گے وہاں پہ کچھ عبادت کرنے کے لیے، عمرے کے لیے جانے کا نیت تھی، جانور لے کے چلے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام. تو اس عبادت کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا، وہاں پہ کمپرومائز کر لیا گیا، چلو ٹھیک ہے عبادت آج نہیں تو کل ہو جائے گی. لیکن عقائد میں، توحید میں، شرک میں کوئی نہیں. حالانکہ اس وقت جس حالات میں آئی تھی، مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت نہیں تھی، بہت ان کا اثر و رسوخ نہیں تھا، بہت پاور میں نہیں تھے، اقلیت میں تھے، بہت تھوڑی سی مقدار تھی، لیکن اس میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا.
اور یہی ہم نے دیکھا کہ جو صحابہ کرام جن کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی، پریشانیوں میں وہ آ گئے، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، گرم ریتی پہ لٹایا گیا، چٹائیوں میں بند کے دھواں چھوڑ دیا گیا، اور بہت ساری تکلیفیں دی گئیں، کئی کو شہید کر دیا گیا، خنجر گھونپ دیا گیا، لیکن کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار نہیں کیا، اپنی زندگی کا سودا کر دیا، اپنی زندگی کو قربان کر دیا، لیکن شرک میں، توحید میں کسی طرح کا کوئی غلط کام انہوں نے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ بہت کلیئر میسج ہے کہ ہم عبادت نہیں کرتے ہیں اس کی جس کی تم کرتے ہو، تو لہٰذا کوئی بھی چیز جس میں عبادت اللہ کے علاوہ آ جائے وہ نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا اس کا مقام نہ ہو، کتنا ہی لوگ اس کو ماننے والے کیوں نہ ہو، چاہے ساری دنیا اس کو پوچھتی ہے، بڑے بڑے اسکالرس، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے رئیس لوگ اس کو کرتے ہوں، بڑی بڑی حکومتیں اس کے پیچھے ہوں، تو بھی ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں، چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں، کتنی ہی پریشانی کا معاملہ ہو، اپنی جان جا سکتی ہے، ہمارے بچے جا سکتے ہیں، ہمارے گھر لوٹ سکتا ہے، ہمارے کاروبار جا سکتا ہے، لیکن اس میں ہم کبھی کمپرومائز سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اندر جس معبودان باطلہ کی، جن پتھروں کی، جن مورتیوں کی تم عبادت کرتے ہو، تم انہی کی عبادت کرتے ہو، تم اس کی بات نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، میں جس اللہ وحدہ کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، نہ ہی تم وہ کرتے ہو، کیونکہ وہ کافر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا اٹھنا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھا تھا، تو آپ نے کہا کہ تم جن کی عبادت، تم جنوں کی، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، تمہارے دل میں ذرا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی وحدانیت، کوئی رب کا معاملہ نہیں ہے، جیسی عبادت کرنا چاہیے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی، ویسی خالصتاً تم عبادت نہیں کرتے ہو، کیونکہ مشرکین اور کافرین کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ایک کنسیپٹ تھا، جب وہ تمام سہارے ان سے چھوٹ جاتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، لیکن اس چیز کو بھی کلیئر کر دیا گیا، تمہارا اس وقت کا پکارنا بھی تمہارا صحیح نہیں ہے، تمہیں ہر حال میں ہمیشہ صرف اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے ساتھ میں کسی کو اور آپ شریک نہیں کر سکتے، تو لہٰذا تم جو عبادت کرتے ہو، جس طریقے سے تم سمجھتے ہو، ویسی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، ویسا اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت چاہتا نہیں ہے۔ پھر آگے زور دے کے کہا گیا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ ہی میں عبادت کروں گا، نہ کرنے والا ہوں، نہ کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ اب کرتا ہوں نہ آگے کروں گا۔ تم کو اگر لگتا ہے کہ میں جھک جاؤں گا، تم سے سمجھوتا کر لوں گا، کچھ معاملات حل کر لوں گا، کچھ ڈیلنگ کر لوں گا، تو اس کی توقع تم نے نہیں رکھنا ہے، نہ میں اب تمہارے معبودوں کی بات کرتا ہوں، نہ آگے جا کے تمہارے معبودوں کی بات کروں گا۔ تم اپنے ذہن و اپنے خیال، اپنے خیال میں چیز کو بالکل طریقے سے، پورے طریقے سے نکال دو، اور جن لوگوں سے خطاب ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ بھی آگے جا کے ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ بہت سارے کافر ایسے ہیں جنہوں نے بعد میں ایمان لا لیا، جو بعد میں اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہوں گے، جو ان لوگوں نے بعد میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی، لیکن جس جماعت سے خطاب ہے اس کے بارے میں تو کنفرم تھا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ نے کہا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہوں گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی ان کے بارے میں کلیئر ان کو بول دیا گیا، لہٰذا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، تم اپنے دین پر رہو، میں اپنے دین پر رہتا ہوں، اس میں کوئی میل، کوئی تال میل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے معاملات میں سمجھوتے ہو سکتے ہیں، ڈیلنگ ہو سکتی ہے، تجارت کی جا سکتی ہے، لین دین کیا جا سکتا ہے، لیکن شریعت کے معاملے میں، عبادت کے بارے میں، توحید کے بارے میں کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آپ حسن جب مدینہ گئے، آپ نے یہودی سے معاہدے کیے نا، الگ الگ معاہدے کیے کہ آپ ہمارے ساتھ رہو گے، کوئی جنگ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہمارے پر کوئی حملہ کرے تو تم ہمارا ساتھ دو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرضے بھی لیے، کچھ تجارتی معاملات بھی تھے، کھیتی کے معاملات بھی تھے، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، لین دین، ملنا جلنا، بات چیت، دعوت میں آنا جانا، کھانا پینا، چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن عبادت میں، توحید میں کوئی سی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہی تو ایک چیز ہے جس سے فرق ہے، ہم بھی یہاں پر ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارا بھی لین دین، ہمارا بھی معاملات غیر مسلمین سے ہوتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کسی اور کو اللہ کے علاوہ رب سمجھتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں،
تقریبات میں آتے جاتے ہیں، پروگرامز میں آتے جاتے ہیں، ہمارے بچے ان کے بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے بچے ہمارے بچوں کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں میں تو لین دین ہوتا جائے گا، کھانا پینا ہوتا جائے گا، لیکن جہاں پر شرک، کفر، توحید کا معاملہ آ جائے گا تو وہاں پہ تو کلیئر کٹ ڈفرنس رہے گا۔ چاہے وہ آپ کو بولیں گے آپ تو ایسا، ہم لوگ تو کرتے ہیں، ہم لوگ تو آتے ہیں آپ کی عید میں، آپ کے تہوار میں آپ کھاتے ہیں، لیکن آپ ہمارا کیوں تہوار میں کھانا نہیں کھاتے؟ آپ کیوں ہمارا پرساد نہیں کھاتے؟ آپ کیوں ہمارے معبودوں کو ایسا بولتے ہو؟ کیوں آپ ایسا نہیں کرتے؟ تھوڑا آپ بھی ایڈجسٹ کر لو جیسے ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ کہنا کہ یہی ایک چیز ہے جو فرق کرنے والی ہے آپ کو، ورنہ یہ اگر فرق ختم ہو گیا تو پھر میرا مسلمان ہونا اور آپ کو کسی اور کو پوچھنے والے کا فرق کیا ہو جائے گا؟ یہی تو ایک چیز ہے جو آپ کو ہمارے فرق کرتی ہے، یہی ایک چیز اس کے اندر بنیادی فرق ہے۔ پھر آپ ان کو اس کی اہمیت بتائیں کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ کیوں ہیں۔ آپ اس کے ذریعے ان کو میسج دے سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے تو لیکن کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آپ سنیں گے یار وہ تو ہمارے مالک ہیں، وہ تو بہت اثر رسوخ والے ہیں، وہ تو ہمارا سپورٹ کیے ہوئے ہیں، وہ کیے ہوں گے، آپ کو آپ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن ان چیزوں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ میسج ہے اس صورت کے اندر، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں لی جا رہی ہیں اسی لیے لی جا رہی ہیں کہ جو قرآن، یہ جو صورتیں جو پڑھی جاتی ہیں نمازوں کے اندر، آپ کو یاد ہو کہ اس اندر میسج کیا ہے، تو اس کو ہم یاد کریں، اس کے معنی کو یاد کریں، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ صورت یاد کرنے کے اعتبار سے تھوڑی سی ٹف ہے دوسرے صورتوں کے مقابلے میں، کیونکہ اس میں جو الفاظ ہیں کافی قریب الفاظ ہیں، بہت سارے الفاظ آگے پیچھے ہیں، تو جلدی سے صورت یاد نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ ایک ایک آیت، دو آیت کے حساب سے 6 آیتیں ہیں، 2 آیتیں تو ریپیٹ ہیں، سیم الفاظ ہیں، تو آپ کے لیے 5 ہی آیتیں ہو گئی ہیں۔ تو آپ اس کو یاد کیجئے، جس کو یاد نہیں ہے بالکل یاد کیجئے، اور اس کو خود بھی سنیے، اپنے بچوں کو سنائیے، اپنے بچوں سے بھی سنیے، گھر میں ماحول کریے، اس کو آپ بولتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے تو یہ چیزیں یاد ہوتے جائیں گی۔ تو بہت اہم صورت ہے، بہت اچھا میسیج اس صورت کے اندر ہے۔ تو میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، قرآن کے صحیح مطلب اور معانی کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمیں جو پریشان حال ہے، مصیبت ہے، تو ان کی پریشانی مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ اپنے قرضوں کو دور فرمائیں، جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ و دائمہ عطا فرمائیں، جو وفات پا چکے ان کی مغفرت فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔